یہ سوچنے کا مقام ہے کہ پروردگار عالم جو علی کل شیء قدیر ہے، جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو مدبر ہے، جو رازق ہے، اس کو ہماری نصرت کی ضرورت کیا ہے؟ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی نصرت کرو تو خدا تمہاری نصرت کرے گا۔ خدا کو ہماری مدد کی ضرورت کیا ہے؟ خدا کو ہماری نصرت کی ضرورت کیا ہے؟ وہ تو جو پروردگار عالم کے بارے میں لفظ استعمال ہوتا ہے وہ فاعل بالارادہ، یعنی خدا تو ارادے سے کام کرتا ہے۔ پروردگار عالم کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، وہ ارادہ کرتا ہے تو کام ہو جاتا ہے۔ اس کو ہماری نصرت کی ضرورت کیا ہے؟ وہ تو حضرت ابراہیم کو اگر نار نمرود سے بچانا چاہے بغیر کسی واسطے کے، بغیر کسی انسان کی مدد کے، وہ خود بچا سکتا ہے۔ وہ حضرت نوح کی کشتی کو بھی بچا سکتا ہے۔ وہ رسول اللہ کو جب غار حرا پہ پہنچ جاتے ہیں کفار و مشرکین مکہ، ایک مکڑی کے جالے سے، جس کو قرآن کریم نے کہا یہ سب سے ضعیف اور کمزور ہے اس کا گھر، ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، سب سے جو کمزور چیز ہے وہ مکڑی کا جالا ہے۔ وہ اتنا قادر ہے کہ وہ سب سے کمزور چیز سے سب سے عظیم نبی کو بچا سکتا ہے، لہذا اس کو تو ہماری نصرت کی ضرورت نہیں۔ پھر کیوں فرمایا اگر تم اللہ کی نصرت کرو تو وہ تمہاری نصرت کرے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے اللہ کی نصرت یعنی اللہ کے دین کی نصرت، یعنی انبیاء کی نصرت، یعنی اہل بیت علیہم السلام اور معصومین کی نصرت، یعنی الہی نمائندوں کی اگر تم مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور توجہ کیجئے گا، الہی نمائندوں کی نصرت اور مدد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم مدد کرتے ہیں ان کا کچھ کرنے کے لیے، ان کو بچانے کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے، نہیں۔ اگر ہم ان کی نصرت کرتے ہیں تو در حقیقت وہ بھی ہم اپنی مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر وہ مدد مانگتے ہیں تو ہمیں بچانے کے لیے، نہ کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ اگر مظلوم کربلا نے کربلا میں یہ آواز دی حل من ناصر ینصرنی، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے مظلوم کربلا چاہ رہے تھے کوئی آئے میری جان بچائے، نہیں۔ مظلوم کربلا چاہ رہے تھے کہ ہے کوئی تم میں سے جو اپنے آپ کو بچائے، کوئی اپنے آپ کو نجات دینا چاہتا ہے۔ انہوں نے جتنی آوازیں دی ہیں انبیاء علیہ السلام کا آپ سلسلہ دیکھیں قرآن کریم میں، انہوں نے اپنے لیے نصرت مانگی ہے، اپنے لیے انصار مانگے ہیں، تو اس کا ہدف اور مقصد یہی تھا کہ تم اپنے آپ کو بچاؤ، تم غرق ہو رہے ہو، تم دنیا میں ڈوب رہے ہو، تم ہماری مخالفت کی وجہ سے جہنم کی طرف جا رہے ہو۔ اصل میں ہم انسان اس دنیا میں غرق ہو رہے ہوتے ہیں، تباہ ہو رہے ہوتے ہیں، وہ ہمیں بلاتے ہیں تاکہ ہمیں نجات دیں۔ لہذا قرآن کریم نے بہت ہی خوبصورت فرمایا کہ اللہ اور رسول بلاتے ہیں کس لیے؟ تمہیں بلاتے ہیں لما یحییکم، تاکہ تمہیں زندہ کریں، تم مردہ ہو۔ اللہ کا پیغام، رسول کا پیغام جب وہ بلاتے ہیں انسان کو تو اس کا ہدف اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کو زندگی دیں۔